بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ ہم لوگوں نے سلفی دعوت کے اصول کے سلسلے کا تیسرا اصول اب تک پڑھا ہے اور اسی کا کچھ حصہ باقی ہے جو ابھی مکمل کریں گے۔ سلفی دعوت کا جو تیسرا اصول تھا وہ یہ تھا کہ جو کتاب و سنت اور سلف امت سے ہمیں علم حاصل ہو اسے ہم دوسروں تک پہنچائیں۔ علم، اس کے بعد عمل، اور یہ تیسرا اصول تھا دعوت۔ تو اسی حق کی دعوت دینا یہ سلفی دعوت کا اصول ہے۔ اب اس سلسلے میں کچھ باتیں اس سے پہلے ہوئی ہیں۔ آگے جو بات چل رہی تھی اخیر میں وہ بات یہ چل رہی تھی کہ دعوت دینے کے سلسلے میں جو وسائل ہیں، دعوت کے وسائل، جس کو ہم دعوت کا منہج بھی کہتے ہیں، دعوت کا منہج بھی کہتے ہیں اور دعوت کے وسائل بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک تیسری چیز آتی ہے نشر دعوت کے وسائل، دعوت کو عام کرنے کے وسائل، دعوت کو پھیلانے کے وسائل۔ تو ان وسائل میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں، ہے نا، جیسے جدید میڈیا ہے، ممبر ہے، خطبہ ہے، جمعہ کا درس ہے، کتابیں ہیں، پمفلیٹ ہے مثال کے طور پر۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو کیا، جس کو ہم وسائل نشر دعوت، یعنی دعوت کے پھیلانے اور عام کرنے کے وسائل۔ تو یہ تو آزادی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے نا۔ جو وسائل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوں اور ہم مثبت طور پر اس کے ذریعے سے سلفی دعوت کے اصولوں کو، سلفی دعوت کو پھیلا سکیں، اس کو عام کر سکیں، تو اس کا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آج اگر کوئی جدید میڈیا استعمال کر رہا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے، ہے نا، ویب سائٹوں کے ذریعے سے، اپلیکیشنز کے ذریعے سے، یا مثال کے طور پر ویڈیوز کا جو نظام یوٹیوب کا ہے اور جو شکلیں ہیں اس کی، ان تمام چیزوں کا استعمال کر کے اصل دعوت حق کو پھیلاتا ہے، تو ان وسائل کا استعمال دعوت کو پھیلانے میں اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ مطلوب ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مطلوب ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کا صحیح استعمال کیا جائے اور سلفی دعوت کو عام کیا جائے۔ یہ جو وسائل نشر دعوت ہیں، ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وسائل عطا فرمائے ہیں اپنے بندوں کو، انسانیت کو۔ اب ان اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ وسائل کا استعمال جو جس طرح کا ہے اس طرح سے اس کا استعمال کر رہا ہے۔ ان وسائل کا استعمال کر کے کچھ لوگ برائی پھیلا رہے ہیں، شر پھیلا رہے ہیں، گناہ پھیلا رہے ہیں، بے حیائی پھیلا رہے ہیں، فلمیں عام کر رہے ہیں، اناد عام کر رہے ہیں، دشمنیاں عام کر رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو لڑا رہے ہیں۔ تو انہی کا استعمال کر کے لوگ برائی پھیلا رہے ہیں۔ تو ان اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ وسائل کا استعمال کر کے ہم خیر کیوں نہ پھیلائیں؟ تو خیر کو عام کرنے کے لیے ان وسائل کا استعمال ہمیں کرنا ہی چاہیے۔ اور اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے اس سلسلے میں کہ دعوت حق کو عام کرنے کے لیے جدید وسائل کا استعمال کرنے کے ضابطے کیا ہیں؟ جدید وسائل کا استعمال کر کے سلفی دعوت کو یا صحیح حق کو، صحیح اور حق منہج کو پھیلانے کے ضابطے کیا ہیں؟ یہ آپ یہ یاد رکھیں کہ ہمیں اس میں بھی بہت زیادہ اصولوں اور ضابطوں کو ملحوظ رکھنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ اب ساری انرجی اسی پر لگ جائے، سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی آج صورتحال یہ بھی ہے کہ دعوت کو پھیلانے کے لیے ان وسائل کا استعمال کرنے میں ایک نظریہ ایسا بنتا جا رہا ہے کہ ساری کامیابی اور ناکامی کا معیار اسی کے سروے پر رہتا ہے، اسی کے سروے پر، کس کے دیکھنے والے کتنے ہیں، کس کے سبسکرائبر کتنے ہیں، کتنا ویو ہوا ہے، کتنے منٹ میں کہاں کہاں سے کتنے لوگوں نے دیکھا ہے۔ اگر یہ نظریہ بنا لیا جائے گا تو ان وسائل سے پہلے جب ہم مجلسوں میں بیٹھ کر کے دعوت کا کام کرتے تھے تو اس کو سننے والے، حاضر ہونے والے
اس سے استفادہ کرنے والوں کی تعداد کتنی ہوتی تھی، تو میکزیمم تعداد کو کامیابی کا ذریعہ جانا جاتا تھا یا کامیابی کی بنیاد سمجھا جاتا تھا۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ جو لائیو پروگرام ہوتے ہیں، یعنی جو مجلسوں کے پروگرام ہوتے ہیں، اس میں معیار یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس میں بہت بڑی تعداد اکٹھا ہوتی ہے وہ پروگرام کامیاب ہے، جس میں تعداد کم ہوتی ہے وہ پروگرام کامیاب نہیں ہے۔ تو جیسے یہ قابل عیب طریقہ ہے، معیوب طریقہ ہے کہ خالی صرف اور صرف کثرت کو معیار بنا لیا جائے کامیابی کا، اس سے قطع نظر کہ اس میں باتیں کیا ہو رہی ہیں، مضمون اس کا کیا ہے، میٹیریل کیا ہے نا، اور کن عناوین پر بات ہو رہی ہے، کن پہلوؤں پر بات ہو رہی ہے، اس کو ہم کنارے کر دیں اور یہ سمجھیں کہ صرف اور صرف تعداد کی بنیاد پر کسی پروگرام کے کامیاب اور ناکام ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا، تو یہ اصول بھی درست نہیں ہے، کیونکہ کثرت معیار نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا۔ اگر ایک کسی اجتماع میں، کسی درس میں، کسی خطبے میں، کسی مجلس میں بیٹھنے والے 10-20 لوگ ہوں، لیکن خالص توحید کی دعوت دی جا رہی ہو، خالص سنت کی دعوت دی جا رہی ہو، خالص سلفیت کی راہ لوگوں کو بتائی جا رہی ہو، حق کی، صلاح کی، نیکی کی، تقوی کی دعوت دی جا رہی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندگان کو جوڑا جا رہا ہو، نبی کی سنت سے جوڑا جا رہا ہو، تو یہ پروگرام کامیاب ہے، اس سے قطع نظر کہ اس میں حاضر ہونے والے 10-20 لوگ ہی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو جیسے یہاں کثرت کا معیار معیوب ہے اور اصول دعوت حق کے خلاف ہے کہ کثرت کو معیار بنا لیا جائے، ایسے ہی میڈیا کے جدید وسائل کا استعمال کر کے دعوت کو عام کرنا، پھیلانا، یہ درست ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، لیکن ضابطوں کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ اس میں بھی ضابطے ہیں کہ نشر دعوت کے جدید وسائل کا استعمال کر کے دعوت کی نشر و اشاعت کے ضابطے کیا ہیں، اصول کیا ہیں، ورنہ یہاں بھی وہی معاملہ ہوگا۔ جیسے لائیو مجلسوں کے اندر کثرت کو معیار بنا لیا جاتا ہے، ایسے ہی یہاں بھی ان گنتیوں کو معیار بنا لیا جائے گا۔ جو گنتیاں ہیں، ڈیجٹس ہیں، سبسکرائبرز کی یا ویورز کی یا شرکاء کی، مشاہدین کی، اسی اعتبار سے تو یہ جو ضابطہ ہے اس ضابطے کے خلاف ہوگا۔ اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اسی چیز کو دیکھ کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز کو اتنا دیکھا جا رہا ہے، اتنا سنا جا رہا ہے، اس سے قطع نظر کہ اس سے استفادہ کتنا ہوا، دیکھنے والے منفی دیکھ رہے ہیں، مثبت دیکھ رہے ہیں، اصلاح ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی ہے، اس سے قطع نظر۔ تو یہ ضرور ایک مسئلہ ہے، ایک عنوان ہے اور ایک پہلو ہے غور کرنے کا کہ نشر دعوت کے لیے ان جدید وسائل کا استعمال کیا جائے، لیکن ضابطہ کیا ہے، ان ضابطوں کا خیال ہونا چاہیے، اس کے آداب ہیں، ان آداب کا خیال ہونا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم پورے طور پر میڈیائی سوچ کے ہو جائیں، دعائی سوچ کے ہو جائیں، پروپیگنڈے والے سوچ کے ہو جائیں کہ یہ چیز اگر ہمیں دکھائی دے رہی ہے تو ہم مطمئن ہو جائیں۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ عام جو حالات ہیں آج دنیا کے اندر سروے کے، وہ سارے سروے میڈیا کے انداز میں ہی کیے جاتے ہیں۔ شاید ہم نے اس سے پہلے بھی آپ سے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ کسی موقع پر اس مسئلے پر بات ہو رہی تھی تو لوگوں نے موازنہ کر کے یہی بات سمجھائی کہ فلاں دائی اتنا زیادہ معتبر ہے، اتنا زیادہ مقبول ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ اسے جتنا فالو کیا جا رہا ہے اتنا شیخ عبد الرحمن بن عبدالعزیز امام حرم شیخ سدیس کو بھی فالو نہیں کیا جا رہا۔ یہ معیار بنایا گیا، ظاہر ہے کہ یہ ضابطے کے خلاف ہے۔ اس سے کہاں لازم آتا ہے کہ فلاں کے زیادہ فالوور ہیں تو وہ زیادہ بڑی شخصیت ہے، زیادہ بڑا دائی ہے، زیادہ بڑا عالم ہے۔ یہ معیار جیسے خطرناک ہے، ایسے ہی یہ میڈیا کے بارے میں عام بات یہ ہے کہ ہمیں اصول و ضابطوں کو سامنے رکھ کر کے ہی میڈیا کا استعمال کرنا چاہیے۔ اچھا، اب جو یہاں جو بات چل رہی تھی وہ اس سے پہلے مرحلے کی بات چل رہی تھی کہ کس طرح سے سلفی دعوت کو عام کرنے میں وسائل کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وسائل توقیفی ہیں، وسائل کہہ لیں یا آپ مناہج کہہ لیں، دونوں چیزیں کیا ہیں؟ توقیفی ہیں، ایک ہی چیز ہے، توقیفی ہیں۔ وسائل نشر آزادی ہے، شرط یہ ہے کہ ضابطے کے مطابق ہو۔ یہاں پر شیخ عبدالسلام برجس رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات ہم کو سمجھائی ہے، ہمیں اخیر میں، وہ بہت ہی اہم بات سمجھائی ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ
شیخ کہہ رہے ہیں، دیکھیے یہاں سے ہم لوگوں نے ہمیں پڑھنا باقی ہے. شیخ نے یہ بات کہی تھی کتاب التوحید کا حوالہ دے کر کے کہ علامہ عبد الرحمن بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التوحید کے حاشیے میں کیا لکھا ہے. کہتے ہیں کہ سلفی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کے لیے 2 شرطیں ضروری ہیں. اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے 2 شرطیں ضروری ہیں. کیا ہے؟ نمبر 1، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، للہ دعوت ہو، وہ اللہ کے دین کی دعوت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت ہو، اللہ کے دین کی طرف بلایا جائے، اللہ کی طرف بلایا جائے، یعنی اللہ کے لیے ہو. اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہو؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو. اور دوسری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ دعوت دینے والا اس بات کا علم رکھ رہا ہو، علم ہو اسے جس کی وہ دعوت دے رہا ہے، یعنی علم کے بغیر دعوت دینا بھی درست نہیں ہے. اچھا، اب کہتے ہیں یہ 2 شرطیں ہو گئیں. ایک شرط ہے کہ قرآن یعنی اخلاص اور نبی کی سنت، اخلاص اور نبی کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، یہ ایک شرط ہے. دوسری شرط کیا ہے؟ دعوت دینے والا جس بات کی دعوت دے رہا اس کا اسے علم ہونا چاہیے. ان دونوں شرطوں کے بعد شیخ کہتے ہیں فَإِنْ أَخَلَّ بِالْأَوَّلْ كَانَ مُشْرِكًا، اگر پہلی شرط کو ضائع کر دے گا، پہلی شرط نہیں پائی جائے گی تو وہ مشرک ہو جائے گا. یعنی اگر مخلص نہیں ہے، اللہ کے لیے دعوت کا کام نہیں کر رہا ہے، تو گویا کہ وہ شرک کر رہا ہے. اور شرک کیا ہے؟ چاہے وہ دنیا کی شہرت چاہتا ہو، شہرت کو شریک کر رہا ہو، نام کو شریک کر رہا ہو، اپنے کسی سوچ کو شریک کر رہا ہو، اپنے کسی بینر کو یا کسی فکر کو شریک کر رہا ہو، یا کسی اور کو خوش کرنے کے لیے وہ کام کر رہا ہو، ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ وہ مشرک ہو جائے گا. وَإِنْ أَخَلَّ بِالثَّانِي كَانَ مُبْتَدِعًا، اور اگر دوسری چیز میں خلل پیدا کرے گا، یعنی اگر سنت کے مطابق کام نہیں کرے گا، دعوت کا کام نہیں کرے گا اور سنت کا علم اس کے پاس نہیں ہوگا، تو ایسی صورت میں وہ بدعتی قرار پائے گا. اچھا، اس کے بعد شیخ کہتے ہیں دوسری شرط کے بارے میں، کہتے ہیں کہ دوسری شرط کو اگر ہم سامنے رکھیں جسے شیخ نے ذکر کیا ہے، تو ایسی صورت میں کہتے ہیں ہم یہ کہیں گے کہ دعوت اللہ کے وسائل توقیفی ہیں. جب اتنی بات کہہ دی گئی کہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے، سنت کے مطابق ہونا چاہیے، تو اب بات بھی سنت کے مطابق ہو، بات کے وسائل بھی سنت کے مطابق ہوں، بات پہنچانے کا طریقہ بھی سنت کے مطابق ہو. کہتے ہیں اسی سنت کی مطابق جو بات شرط شیخ نے لگائی ہے، اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سلفی دعوت اللہ کے وسائل جو ہیں کیا ہے؟ وہ توقیفی ہیں. توقیف کا معنی آپ جانتے ہیں، وقف یوقف. توقیف کے معنی ہوتے ہیں روک دینا، توقیف کا مطلب روک دینا، اور توقیفی کا مطلب ہوتا ہے روکا جانے والا یا روکنے والا انداز. یعنی جو بات، جو اصول، جو منہج، جو وسائل آئے ہوئے ہیں قرآن میں، سنت میں، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کے، اس سے باہر ہم نہیں نکل سکتے، اس سے باہر ہم نہیں نکل سکتے. اگر اس سے باہر نکلیں گے تو ایسی صورت میں ہم کہیں نہ کہیں بدعت میں شامل ہو جائیں گے، کیونکہ یہ دعوت اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہونی چاہیے. اس کے اندر وہ بات بھی سنت کے مطابق ہو اور اس کا وسائل اور اس کا طریقہ بھی سنت کے مطابق ہو. یہ بات ہم لوگ اس سے پہلے پڑھ رہے تھے. کہتے ہیں کہ دعوت اللہ کے وسائل توقیفی ہیں. ہم یہ بات کہیں گے لا یستحدث فیہا شیء لم یکن علیہ رسول اللہ، اس میں کوئی ایسی نئی چیز نہیں نکالی جائے گی جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے. یعنی آپ نے 23 سال تک دعوت کا کام کیا ہے، 23 سال تک جو دور نبوت ہے 23 سالہ، اس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا، دعوت دی ہے. 13 سال مکی زندگی میں، 10 سال مدنی زندگی میں. یہ 23 سالہ جو دور نبوت ہے، اس پورے دور نبوت میں جو منہج یعنی جو راستہ اور طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے دین کی دعوت کو عام کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے، اس کے علاوہ کوئی نئی چیز ہم شروع نہیں کر سکتے، نئی چیز ہم شروع نہیں کر سکتے. کہتے ہیں اسی لیے سلف صالحین نے سخت انکار کیا ہے، سخت نکیر کی ہے، ڈانٹ ڈپٹ کیا ہے، اعتراض کیا ہے ان لوگوں کے اوپر جو اہل سماع ہیں،
اہل سما ہیں۔ اگر اس کو آسان لفظوں میں کہیں تو جو قوالی والے لوگ ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ قوالی والے۔ سما کہتے ہیں سننے کو، اور یہ صوفیوں کی ایک اصطلاح تھی جو وہ گایا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، گنگنایا کرتے تھے مجلسوں میں۔ اسی مجلس کو مجلس سما کہا کرتے تھے، یعنی سننے کی مجلس۔ کچھ سنایا جائے گا اور اسی کو سننے کے لیے جو حاضر ہوں گے اسی مجلس کو مجلس سما کہا جائے گا، اور ان سب لوگوں کو اہل سما کہا جائے گا۔ سنانے والے اور سننے والے سب کیا ہوں گے؟ اہل سما، یعنی اہل قوالی جس کو ہم کہتے ہیں۔ جو بھی آج بھی دیکھا ہوگا آپ نے، ہماری اردو زبان کے اندر بھی یا دیہاتی زبان کے اندر بھی ہے نا، یا اور زبانوں میں بھی لوگ ایسی چیزیں گاتے ہیں جو انداز ہوتا ہے، جس کے اندر میوزک بھی ہوتی ہے، جس کے اندر سارنگی بھی ہوتی ہے، جس کے اندر تھاپ بھی ہوتی ہے نا، ڈھولک وغیرہ بھی ہوتا ہے، باجے بھی ہوتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اور اس کے اندر کبھی عشق و معاشقے کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، یعنی فحش گانے بھی ہوتے ہیں، اور کبھی اس کے اندر سیرت ہے نا، اللہ کے نبی کا نام بھی لیا جا رہا ہے، اولیاء کا نام لیا جا رہا ہے، بزرگوں کا نام لیا جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے نا، بی بی خدیجہ ہیں، بی بی فاطمہ ہیں وغیرہ، اس طرح کے نام بھی لیے جاتے ہیں۔ یعنی بہت سارے دینی موضوعات کو بھی قوالیوں کا موضوع بنایا جاتا ہے، اور اس کے اندر گایا جاتا ہے، اور سننے والے مجلس میں بیٹھ کر کے سنتے ہیں۔ شیخ نے بہت اہم بات یہاں پر ذکر کی ہے، جو مثال پیش کی ہے، بڑی عظیم الشان مثال ہے۔ قوالی جو ہے نا، ان پر، قوالی والوں پر سلف صالحین نے سخت نکیر کی ہے۔ اب قوالی جو ہم نے آپ کے سامنے کہا ہے، وہ آج بر صغیر ہندوستان پاکستان کی اصطلاح میں قوالی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ عربی کتابوں کو دیکھیں گے صوفیہ کی، تو اس کے اندر آپ کو قوالی کا لفظ نہیں ملے گا، سما ہی ملے گا، سما ہی کا لفظ ملے گا، سما ملے گا، رقص ملے گا، یعنی ناچنا اور گانا، ناچنا اور گانا۔ اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا رسالہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے، جس میں انہوں نے سما اور رقص پر نقد کیا ہے، تردید کیا ہے۔ وہ رسالہ چھپا ہوا ہے، اتفاق سے اردو زبان میں بھی اس کا ترجمہ لوگوں نے کیا ہے، اور وہ چھپا ہوا ہے، بہت پہلے سے چھپا ہوا ہے۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ غالباً مولانا مختار احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب وہ حیات تھے تو انہوں نے ایک تصنیف اور تالیف اور ترجمے کی کا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، دیگر بہت سارے کارناموں کے ساتھ ساتھ، اور بہت بڑا پریس اور ایسے ہی کتابوں کی، سلفی کتابوں کی ہے نا فراہمی کے لیے ایک بہت عظیم الشان مرکز بمبئی میں انہوں نے قائم کیا تھا۔ تو اس وقت جو بہت ساری کتابیں انہوں نے شائع کی تھی، اس میں سے ایک رسالہ یہ بھی تھا چھوٹا سا، جس کا نام قوالی، رقص اور قوالی اس کا نام ہے، وہ بھی انہوں نے شائع کیا تھا۔ تو کہتے ہیں شیخ کہ سلف صالحین نے اہل سما پر سخت نکیر کیا ہے، الذی کان یفعلہ الصوفیہ، جو صوفیہ کیا کرتے تھے۔ اچھا، اب یہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ دعوت اللہ کے وسائل میں سے، مناہج میں سے، یعنی دعوت پہنچانے کے طریقے میں سے، دعوت کے طریقے اور وسائل میں سے ایک طریقہ لوگوں نے، صوفیہ نے کیا بنا رکھا ہے کہ ہم قوالی کی مجلس کے ذریعے سے لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے۔ ایسے لوگ نہیں سنتے ہماری باتوں کو، ایسے لوگ نہیں آتے ہمارے پاس، تو ہم ایک مجلس سما منعقد کریں گے اور اس میں دعوت دیں گے۔ تو مجلس سما کے نام پر وہ آئیں گے، کچھ سنیں گے بھی، گانے بجانے، کچھ ہلکا مطلب کہہ لیجئے کہ اس کے اندر رقص کا معاملہ بھی ہوگا، اور اس کے بعد ان کو ہم بہت ساری باتیں جو بتانا چاہتے ہیں دین کے نام پر، وہ ساری باتیں بھی ہم بتا سکیں گے۔ گویا کہ انہوں نے دعوت دین کے، دعوت اللہ کے وسائل میں سے یا مناہج میں سے ایک وسیلہ، ایک منہج کیا نکالا؟ محفل سما، محفل قوالی، کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہم دین پہنچا سکتے ہیں، دین کی طرف بلا سکتے ہیں۔ تو علماء نے، ہمارے اسلاف نے اس پر سخت انکار کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ سما، شیخ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ مجلس سما یعنی قوالی مجردن عن الآلات المحرمہ، اگر یہ مجلس لگی ہوئی ہو اور حرام آلات سے خالی بھی ہو، تو بھی مجلس سما کو دعوت اللہ کے وسائل بنانا درست نہیں۔ چھے جائے کہ اس کے اندر حرام چیزیں بھی موجود ہوں، یعنی ڈھول بھی ہو، تاشا بھی ہو، میوزک بھی ہو، سارنگی بھی ہو، ناچ وغیرہ بھی ہو، تب تو کیا کہنا، تب تو مطلب بدترین قسم کی منکر چیز ہے یہ۔ لیکن اگر یہ مجلس سما جہاں پر یہ سنایا جاتا ہے ایک راگ کے ذریعے سے، ایک سر کے ذریعے سے،
जो दिलों पर असर करता है और लोगों के जहनों को खींचता है, लोगों के कानों को लज्जत पहुंचाता है, अगर यही रहे, उसके अंदर ढोल ताशे ना भी रहे, तब भी इस मजलिस समा को दावत इल्लाह के वसाइल में शामिल करना ये क्या होगा? ये मुनकर होगा। इसकी कोई गुंजाइश अल्लाह ताला के दीन में नहीं होगी। तो ये शेख समझा रहे हैं कि अगर हराम चीज़ों से अगर ये खाली हो तब भी दुरुस्त नहीं है। क्यों दुरुस्त नहीं है? कोई कहे इसमें क्या मुनकर है, कोई गाना तो नहीं है, कोई इसके अंदर म्यूजिक और ढोल ताशा तो नहीं है, नाच तो नहीं है, फिर आप क्यों कहते हैं? उसका जवाब क्या है? आसान सा, ये तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत के लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया। इतनी सी बात है, बस काफ़ी है। ये तरीका दावत का है ही नहीं। ये मसला बहुत ही वाज़ेह सा है। कहते हैं लौकान हाज़ा समा नाफ़िअन लितलीनिल क़ुलूब, कहते हैं अगरचे ये मजलिस समा दिलों को नरम करने के अंदर काम आने वाली भी हो, यानी दिलों को खींचने वाली चीज़ हो। कभी कभी मजलिस के अंदर ऐसा मतलब इमोशन माहौल होता है, या आवाज़ ऐसी होती है, अंदाज ऐसा होता है कि दिल क्या होता है? खींचता है, दिल नरम होता है। तो कहते हैं अगरचे कोई ये कहे कि ये मजलिस दिलों को नरम करने में बड़ी मुफीद है, यहाँ बैठेंगे जब आएंगे तो दिल नरम होंगे, हक बात सुनने के लिए तैयार होंगे, हम दीन की बात पहुँचा सकेंगे, अगर कोई इस तरह की बात भी करता है तब भी उसका जवाब क्या है? आगे शेख कहते हैं लिअन्नहु लम याति लहु शाहिदुन फिल किताब वला फिस सुन्नह, इसकी कोई दलील न कुरान में आई है न कोई दलील सुन्नत में आई है, इसलिए हमें तरीका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब मेरे साथियों अजीज़ों, एक बात आप जहन में रखें कि ये तो एक मिसाल है, ये एक मिसाल है किसकी? ऐसे वसीले दावत की, ऐसे मनहज दावत की जो कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है। इसकी एक मिसाल है। ऐसी मिसालें बहुत सारी हो सकती हैं, ऐसी कोई मिसालें बहुत सारी हो सकती हैं। और इससे पहले शायद हमने यहाँ पर इशारा किया था या इसके अलावा किसी मजलिस में कि ऐसे ही एक वसीला इख्वानियों ने, हसन बन्ना ने और उनकी जमात ने एक वसीला दावत के नाम पर इन्होंने एक तरीका क्या निकाला था? मौसम गर्मा के, मौसम सरमा के तफरीही टूर, तफरीही टूर, पिकनिक के लिए जाएंगे, पिकनिक में दावत का काम करेंगे। समझ रहे हैं? अच्छा, अब ये भी एक बड़ा मसला है कि उस पिकनिक के टूर में वो क्या क्या करते थे। पूरे तौर पर वो दंगे फसाद मार धाड़ इसकी ट्रेनिंग दिया करते थे, और वो सारी बातें इंशाअल्लाह तबारक व तआला जदीद मनाहिज में आ रही हैं। मैं इसे बोझल नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये वैसे भी ये जो आपके यहाँ उसूल दावत की का ये रिसाला मुकर्रर है, ये भी बहुत मतलब हम बहुत मतलब इसमें पीछे हैं, काफ़ी मतलब कह लीजिए कि निसाब बहुत कम हुआ है, इसलिए बहुत तफसील में नहीं जाना है। वो सारी चीज़ें जदीद मनाहिज में आएंगी बाकायदा उनकी किताबों के हवाले के साथ कि इनके तफरीही मौसम गर्मा के, मौसम सरमा के, यानी समर विंटर जो इनके टूर हुआ करते थे, इसमें वो क्या क्या करते थे और क्या कहते थे। इसको कहते थे दावत इल्लाह के वसाइल में से बेहतरीन वसीला है कि लोगों को उनके माहौल से निकाल करके एक तफरीही टूर बनाया जाए, पिकनिक का, है ना, क्या कहते हैं उसको, इंटरटेनमेंट जिसको कहते हैं, उसका एक अलग से एक टूर बनाया जाए और उसमें निकल करके दावत का काम करेंगे। तो ये तरीका नहीं है। अच्छा, एक बात और भी ध्यान में रखें कि कभी ऐसा हो सकता है बज़ाहिर कि सामने ऐसा लगे कि इसमें तो बड़ा अच्छा काम हुआ, यानी ऐसा हमने किया और हमने टूर निकाला और हम गए और वाकई इतने इतने लोग थे और ये समझाया गया, ये बताया गया और बड़ा फ़ायदा हुआ, है ना, उसके अंदर कंपटीशन किया गया, लोगों ने सवालात के जवाबात दिए और काफ़ी मालूमात हासिल की। ऐसा कभी बज़ाहिर हो सकता है, इससे भी इनकार नहीं है, लेकिन ये चीज़ भी हमको मुतासिर ना करे, मुतासिर ना करे। क्यों? गर्चे फ़ायदा हुआ है, इसलिए मुतासिर नहीं होना है इससे, इसलिए इसको शुमार में नहीं लाना है कि ये वसाइल दावत में से है नहीं, गर्चे इसके अंदर फ़ायदा ज़ाहिर हो रहा है। ये बुनियादी बात। अगली जो बात ख़ास है वो ये है कि अगर इस नाम पर रास्ता खोला जाएगा कि इसमें फ़ायदा है, तो कल तीसरा वसीला कोई निकाल कर लाएगा, कोई चौथा वसीला निकाल कर लाएगा, कोई पांचवा छठा लाएगा, बोलेगा इसमें भी फ़ायदा है, इसमें भी फ़ायदा है, देखो कितनी मालूमात हो गई, कितना इनको फ़ायदा। तो ऐसी सूरत में वो दरवाज़ा जो सुन्नत ने बंद कर रखा है बिदअत का, नफ्स परस्ती का, वो दरवाज़ा क्या होगा? खुल जाएगा और उसे बंद नहीं किया जा सकेगा। इसलिए असल यही है कि सुन्नत से आगे ना बढ़ा जाए। इसके बाद एक बात मुझे और यहाँ पर कहनी है, वो ये है
کہ ایسے دعوت والے ماحول میں، چونکہ ایک جذبات کا، ایموشن کا ماحول ہوتا ہے، اور دعوت کی فکر مندی بہت سارے بھائیوں کے ہاں ہوتی ہے، اور ان کا سوچنا یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، کیا کریں. تو اب وہ ایسی باتیں جب کہی جاتی ہیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ پابندی لگاتے ہو، اس میں کتنا فائدہ ہو سکتا ہے، کتنا لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے، فائدہ پہنچ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ لوگ اس میں سختی برت رہے ہیں، اس میں کون سے عیب کی بات ہے. تو یہ مسئلہ بھی اچھی طرح سے ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمیں اللہ کے دین کی دعوت کے سلسلے میں اتنا زیادہ بھی فکر مند نہیں ہونا ہے جو اللہ نے اور اس کے رسول نے ہم سے نہیں مانگا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ بہت بنیادی چیز ہے، آپ اس پر غور کریں. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ جو اصول، جو منہج دعوت کا اللہ کے نبی نے قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے، نبی نے اپنی سنت میں دیا، اسی پر صحابہ چلتے رہے، اس سے باہر نہیں نکلے. کیا ان کے دلوں میں اللہ کے بندوں کو حق پہنچانے کی سوچ اور فکر ہم سے زیادہ نہیں تھی؟ لیکن انہوں نے کبھی کوئی راستہ اضافی اختیار نہیں کیا، بلکہ رد کیا. بلکہ کیا کیا؟ رد کیا. کتنے ردود ملیں گے آپ کو تاریخ میں، سیرت میں. رد کیا انہوں نے. تو ہمیں اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے. دوسری چیز یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی 2 آیتوں میں کیا فرمایا؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی جان ہلاک کر دیں گے. ایک آیت میں اللہ نے فرمایا کیا فرمایا؟ اللہ یکونوا مؤمنین، اس لیے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں. اور سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کی فکر مندی کا تذکرہ فرما رہا ہے. نبی کی فکر مندی کہ آپ اتنا فکر ہے، کیوں ایمان نہیں لا رہے، کیوں ایمان نہیں لا رہے، کیوں ایمان نہیں لا رہے؟ کاش ایمان لے آتے، کاش جنت پا جاتے، کاش جہنم سے نجات پا جاتے. آپ کو فکر تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا. تو بلا شبہ فکر کا پیغام تو مل رہا ہے، لیکن فکر مندی اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے کہ اپنی جان کو ہلاک کر دیں آپ. تو اسے ایک سبق مل رہا ہے کہ ہم اتنا زیادہ ایموشنل نہ بنے کہ دعوت کا کام کرنے کی اور لوگوں کو دعوت کا پیغام پہنچانے کی فکر اتنی کریں کہ وہ راستے بھی اختیار کرنے کو سوچ لیں جو راستے جائز نہیں شریعت کے اندر. تو یہ اصول ہیں سلفی منہج کے، سلفی دعوت کے، ہے نا، جسے ہمیں خاص طور پر یاد رکھنا ہے. تو صاف کہتے ہیں کہ گرچہ اس کے اندر یہ چیز بھی دکھائی دے رہی ہے کہ سما کی مجلسوں میں دلوں کو نرم کرنے کا پہلو پایا جاتا ہے، دلوں کو نرم کرنے کے حوالے سے ایک فائدہ ہمیں دکھائی دیتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو خاطر میں نہیں لائیں گے، کیونکہ نہ تو اللہ کے کلام میں ہے، نہ نبی کی سنت میں طریقہ ہے، اور نہ ہی کسی نے امت کے اسلاف سلف امت میں سے کسی نے یہ کام کیا ہے. ہمارے لیے یہ کافی ہے، ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اسلاف نے کیا کیا ہے. اچھا، اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا گیا ہے، مجموعہ فتاوی سے ایک اقتباس یہاں پر نقل کیا گیا ہے، اور یہ اقتباس یا اس معنی کا دوسرا اقتباس جدید مناہج میں اس کا تذکرہ آیا ہوا ہے. اسے بھی آپ پڑھ لیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. بڑی عظیم الشان بات ہے جو شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ذکر کی ہے. شیخ اسی بات کو موقت کر رہے ہیں کہ سلفی دعوت میں یا دعوت اللہ میں منہج کا خیال کرنا کتنا ضروری ہے، اور یہ توقیفی ہے. جتنا طریقہ، جتنا وسیلہ بتایا گیا ہے اس سے آگے ہمیں نہیں جانا، اسی پر رک جانا ہے. توقیفی کا مطلب کیا ہے؟ اسی پر ٹھہر جانا ہے، اسی پر رک جانا ہے، اس سے تجاوز نہیں کرنا ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کہتے ہیں کہ مجموعہ فتاوی 11ویں جلد میں، آگے حوالہ بھی آ رہا ہے، 11ویں جلد کا صفحہ نمبر کون سا ہے، شیخ نے لکھا ہے 11ویں جلد صفحہ نمبر 591 میں یہ بات موجود ہے. کیا ہے وہ؟ شیخ کہتے ہیں سماع القاصدین لصلاح القلوب فی الاجتماع علی ذلک. کہتے ہیں کہ جو لوگ سما کی مجلسوں میں اکٹھا ہوتے ہیں، سما کی مجلسوں میں، قوالی کی مجلسوں میں اکٹھا ہوتے ہیں اور جا کر کے وہاں سنتے ہیں، قوالی سنتے ہیں، سما کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں ان کے یہاں جو یہ بات پائی جاتی ہے کہ اس سے دلوں کی اصلاح ہوتی ہے. ان کا جو سوچنا ہے کہ دلوں کی اصلاح ہوتی ہے، نفسوں کی پاکی ہوتی ہے، نفسوں کا تزکیہ ہوتا ہے، نفس پاک ہوتا ہے، دل صاف ہوتے ہیں، دلوں کی اصلاح ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ
چاہے وہ مثال کے طور پر صرف اور صرف نشید ہو، یعنی گایا جا رہا ہو، نظم ہو، مطلب پوئٹری ہو، نظم ہو، اشعار ہو، گائے جا رہے ہوں، اور یا تو یعنی مطلب اس کے ساتھ گانے بجانے نہ ہو، اس کے ساتھ میوزک نہ ہو، ڈھول تاشے نہ ہو، اور یا میوزک اور ڈھول تاشے کے ساتھ ہو، دونوں صورتوں میں، چاہے وہ اس سے خالی ہو یا اس کے ساتھ ہو۔ کہتے ہیں نظیر الغبار، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی حیثیت کیسی ہے؟ دھول، گرد و غبار کی طرح۔ یہ جو غبار اڑتا ہے نا، دھول، کوئی قیمت ہے اس کی؟ کوئی قیمت نہیں۔ کہتے ہیں اس کی حیثیت غبار جیسی، اس سے زیادہ کوئی قیمت نہیں ہے۔ کہتے ہیں یا اس کے ساتھ میں تالیاں وغیرہ بجائی جاتی ہوں، تصفیق جس کو کہا گیا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی اس کے ذریعے سے بھی کوئی کام کر رہا ہو اور کہتا ہو کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ شیخ کہتے ہیں اس لیے یہ باتیں درست نہیں ہیں، کیونکہ یہ وہ مجلس سما ہے جو دین اسلام کے اندر محدث بدعت، دین اسلام کے اندر کیا ہے؟ بدعت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو چیز ہمارے سامنے ثابت ہے وہ کیا ہے؟ وہ اتنی سی ہے کہ حضرت حسان ابن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، جو شاعر اسلام تھے اور خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، نبی کی سنت، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت، اسلام کا دفاع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کا ڈیفنس کرنے والے اشعار بنایا کرتے تھے، کہا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے چند مجلسوں میں حضرت حسان بن ثابت کے لیے ممبر لگانے کے لیے کہا، اور آپ نے حسان بن ثابت سے کہا کہ حسان چلو اشعار پڑھ کر کے سناؤ، دفاع کرو اسلام کا، دفاع کرو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اشعار وغیرہ کی جو حیثیت ہے دین اسلام میں وہ اسی حد تک ہے، بس سمجھ رہے ہیں نا؟ پوری محفل سما، مجلس سما منعقد کی جائے اور پھر اس کا مضمون کیا ہوتا ہے، اس کا میٹیریل کیا ہوتا ہے، اس میں کیا بولا جاتا ہے، کیا پڑھا جاتا ہے، کیا سنایا جاتا ہے، اگر آپ ایک کوئی قوالی کا ایک دو بند بھی آپ نے سنا ہوگا تو آپ کو اچھی طرح سے پتا ہوگا کہ اس میں کس قدر سچائی اور جھوٹ کی ملاوٹ ہوتی ہے، کس طرح سے مبالغہ ہوتا ہے، کس طرح سے غلو ہوتا ہے، کس طرح سے بے سر پیر کی باتیں اس کے اندر بڑا چڑھا کر کے بیان کی جاتی ہیں۔ اور عام طور پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کو، صالحین کو اتنا اونچا مقام دیا جاتا ہے، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے پورے طور پر یہ حصے دار بن چکے ہیں، یا وہ درجہ ہی انہوں نے حاصل کر لیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعوذ باللہ کوئی ضرورت بھی انسانوں کو اس کے بعد نہیں رہ جائے گی، ایسا اس کے اندر پڑھا جاتا ہے، بولا جاتا ہے۔ اچھا جناب، تو شیخ کیا کہتے ہیں؟ شیخ الاسلام کہتے ہیں فَهُوَ السَّمَاءُ الْمُحْدَثُ فِي الْإِسْلَامِ، یہ دین اسلام کے اندر بدعت ہے۔ کہتے ہیں کہ اس لیے بدعت ہے کیونکہ یہ قرون ثلاثہ ہے نا، اسلاف کی جو کہہ لیجئے کہ جو قرون ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا جو دور ہے، اس کے بعد اسے ایجاد کیا گیا ہے۔ جن 3 صدیوں کے لوگوں یا 3 قرون کے لوگوں کی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، خیر القرون القرن الذی بعثت فیہ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین قرن یعنی صدی اور دور وہ ہے جس میں مجھے نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہے، پھر اس کے بعد وہ جو ان کے بعد اس کے بعد والا دور ہے، اور پھر اس کے بعد وہ دور جو اس کے بعد والا دور ہے، یعنی اس کے بعد جو لوگ آئے، پھر اس کے بعد جو لوگ آئے، یہی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کا دور کہلاتا ہے۔ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے دلیل ہے، یہ ہمارے لیے دلیل ہے کہ اس دور میں وہ چیز نہیں تھی جن کی تعریف کی ہے، اس لیے وہ چیز قابل تعریف نہیں ہو سکتی، اس کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ یہاں پر ایک بات اور بھی ہم سمجھ سکتے ہیں اس آج کل کے ماحول کے اعتبار سے، اور اس سے پہلے بھی ہم نے کہیں ذکر بھی کیا ہے، کسی موقع پر ایسی بات آئی تھی، یہاں آپ کے یہاں بھی آپ سے بھی اس لیے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس مسئلے میں سنجیدہ ہو کر کے اس قسم کے بعض لوگوں کو سمجھا سکیں اور ان کو اس حوالے سے نصیحت کر سکیں۔ اس وقت دعوت کے وسائل کے طور پر رقیہ شرعیہ کو بھی شامل کیا جا رہا ہے۔ رقیہ شرعیہ، اہل حدیثوں کے یہاں بھی رقیہ اور دم جھاڑ پھونک کا ایک بہت بڑا سیٹ اپ چل رہا ہے آج کل، اور ایک بڑی تعداد ہے جو رقیہ اور دم کرنے کے کام پر مستقل طور پر فارغ ہو کر کے یا جزوی طور پر فارغ ہو کر کے لگی ہوئی ہے۔
بہت سارے ایسے راقیوں کے نام لوگ جانتے ہیں جو بمبئی اور ملک کے مختلف اطراف میں پائے جاتے ہیں، اور لوگ ان کو راقی اور دم اور جھاڑ پھونک کرنے والے کے نام پر جانتے ہیں۔ اس میں کچھ مولوی بھی ہیں، کچھ حافظ صاحبان بھی ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو مطلب علم اور قرآن کے حفظ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے ہی کچھ چیزیں انہوں نے یاد کر لی ہیں، ہے نا، کچھ آیتیں وغیرہ مثال کے طور پر، اور اس کے ذریعے سے پھر وہ رقیے کا کام کر رہے ہیں۔ یہ لوگ سب سے پہلا جو مسئلہ بیان کرنا ہے آپ کے سامنے، وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ رقیہ اور دم جھاڑ پھونک وغیرہ کا مسئلہ عام طور پر شرکیہ ہوا کرتا تھا، ہے نا، مشرکوں کے یہاں، بدعتیوں کے یہاں، قبر پرستوں کے یہاں، مجاوروں کے یہاں لوگ جایا کرتے تھے، اور وہاں وہ شرکیہ انداز کے رقیے اور دم کیا کرتے تھے، اولیاء صالحین بزرگوں کے نام یا فرشتوں کے نام وغیرہ لے کر کے وہ کرتے تھے، یا اور جو بھی ان کے شرکیہ طریقے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم نے جو رقیے کا طریقہ شروع کیا ہے، یا ہم جو رقیہ کر رہے ہیں، یہ رقیہ شرعیہ ہے، قرآن کی آیتوں سے ہوتا ہے، نبی کی حدیثوں سے ہوتا ہے، اس طرح سے ان لوگوں نے شروع کیا ہے۔ یہاں ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ رقیہ شرعیہ ہے، شرعی رقیہ ہے، یعنی اللہ کے کلام میں، نبی کے فرمان میں رقیہ شرعیہ ثابت ہے۔ کوئی کسی کو رقیہ کر سکتا ہے، قرآن کی آیت پڑھ کر کے دم کر سکتا ہے، حدیثیں پڑھ کر کے دم کر سکتا ہے، دعائیں پڑھ کر کے دم کر سکتا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، فی نفس اس مسئلے سے انکار نہیں ہے۔ اصل جو قابل اعتراض پہلو ہے وہ یہ ہے کہ مستقل طور پر کوئی فارغ ہو کر کے اسی کام پر لگا لے، جزوی طور پر، کلی طور پر، چاہے کوئی پارٹ ٹائم اس کے لیے فری ہوتا ہو یا فل ٹائم فری ہوتا ہو، ایسے ہی یہ قابل اعتراض ہے۔ دوسری چیز جو قابل اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ ادارے قائم کیے جائیں، سینٹر قائم کیے جائیں، کہیں باقاعدہ جیسے کلینک ہوتا ہے کھول کر کے ڈاکٹر بیٹھتا ہے، ایسے ہی کوئی گھر ہو یا کوئی دکان ہو وہاں پر بیٹھا جائے، اور یہ ہو کہ بھائی یہاں پر فلاں راقی صاحب بیٹھتے ہیں، یہاں سے آ کر کے لوگ رقیہ کرا سکتے ہیں، یا باقاعدہ ٹائم ٹیبل کے ساتھ فیس وائز یا بغیر فیس کے باقاعدہ وزٹ کیا جائے، ہے نا، اور کچھ لوگوں کا، مریضوں کا رقیہ کیا جائے، یعنی پورا یہ جو نظام جو بنا لیا گیا ہے، یہ نظام قابل اعتراض ہے۔ یہ نظام ایک تو قابل اعتراض ہے، سینٹر قائم کرنا، راقی بن کر کے مشہور ہونا۔ تیسری جو چیز جو قابل اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ اس کا دعایا کرنا، پروپیگنڈا کرنا، اس کو پھیلانا، اس کی تشہیر کرنا، اس کو پروموٹ کرنا، سمجھ رہے ہیں، اور باقاعدہ نام لکھ کر کے، موبائل نمبر اور ویب سائٹ اور ساری چیزیں، ہے نا، کہ ہمارے یہاں ہم رقیہ کرتے ہیں اور یہ ہماری ایکٹیویٹیز ہے، ہماری ویڈیوز یہاں ہیں، اور اس طریقے سے آپ آئیے اپنا علاج کرائیے، یا ہم کو فون کیجئے تو ہم آئیں گے آپ کا علاج کرنے کے لیے۔ اور لوگ جو ہے وہ نیشنل یا گلوبل باقاعدہ سفر کر کے جا رہے ہیں اس نام پر، یہ قابل اعتراض ہے۔ ایسے ہی آخری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو جب سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی دیکھو کوئی بھی رقیہ کر دے نا، ایک بھائی مریض ہے نا، دم کرنے کی یا رقیہ کرنے کی بات ہے تو اپنے بھائی سے کہے، یا مجھے تکلیف ہو کوئی اور میں آپ کسی بھائی سے بھی کہوں بھائی ذرا رقیہ کر دو، آپ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں اور اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کر کے دم کر دیں، دعا پڑھ کر کے دم کر دیں، کسی سے بھی کہا جا سکتا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر نہیں کہتا ہے، یعنی رقیہ نہیں کرواتا ہے، یہ تو سب سے اونچا مقام ہے۔ اگر دم جھاڑ پھونک نہیں کرواتا ہے تو سب سے اونچا مقام ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جو رقیہ دم نہیں کرواتے ہیں وہ بلا حساب و کتاب جنت میں جانے والوں میں سے ہیں۔ 70,000 لوگ جو میری امت کے بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے، ان میں سے ایک کون ہوگا جس کی صفت کیا ہوگی؟ لا یسترقون، جو رقیہ نہیں کرواتے ہیں، رقیہ دم نہیں کرواتے ہیں۔ تو یہ سب سے اونچا مقام ہے، لیکن بہرحال گنجائش ہے، جائز ہے، اگر کوئی کہے کسی سے تو کہہ سکتا ہے، لیکن یہ تخصیص کرنا کہ ہم دم کرنے والے ہیں، ہم کو بلاؤ، ہم دم کرنے والے ہیں، ہمارے پاس آؤ، 6 ہفتے 8 ہفتے 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے کا علاج کرنا پڑے گا، اتنے دن دم کرنا پڑے گا تو ٹھیک ہوگا، یہ سارے طریقے جو نکالے گئے اس کی شریعت میں کیا گنجائش ہے؟ بہرحال یہاں ابھی ہم اس مسئلے پر رد کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں۔ جو بات اصل آپ کے سامنے عرض کرنی وہ یہ ہے کہ ان بھائیوں سے جب یہ باتیں سمجھائی جاتی ہیں کہ آپ سینٹر بنا کر کے، نام کر کے، تشہیر کر کے، میڈیا کے ذریعے پھیلا کر کے جو اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں، یہ سلف کا طریقہ نہیں رہا ہے، سلف کا طریقہ نہیں رہا ہے۔ کوئی کسی کے اوپر بھی دم کر دیا کرتا تھا، اس میں کوئی ایکسپیرینس کا مسئلہ نہیں ہے کہ آپریشن کرنا ہے میڈیکل سائنس کی طرح سے کہ سرجن ایسا تلاش کیا جائے جو لانگ ایکسپیرینس والا ہو تاکہ وہ اچھی طرح آپریٹ کرے، ایسا کوئی مسئلہ تو ہے نہیں۔ شفا دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے،
اور قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، جسے پڑھا جائے گا تو شفا ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اس کا یقین ہونا چاہیے۔ تو کسی ایسے آدمی کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی فلاں صوبے سے آئے، فلاں اسٹیٹ سے آئے، فلاں ملک سے آئے، وہ آ کر کے دم کرے گا تو علاج ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ ورنہ ہم اگر اپنے امام صاحب سے کہہ دیں گے، اپنے بھائی سے کہہ دیں گے، باپ بیٹے پر رقیہ کر دے گا، بیٹا باپ پہ رقیہ کر دے گا، تو فائدہ نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ شخصیتوں کا کوئی اثر نہیں ہے، اور نہ یہ عقیدہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ خود اپنے آپ میں ایک طرح کا شرکیہ یا وہم پیدا کرنے والا یا ایک شخصیت سے جوڑنے والا ایک عقیدہ اور نظریہ ہے جو خطرناک ہے اور ہو سکتا ہے۔ بات جو اصل قابل اعتراض ہے، جو یہاں بیان کرنا مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے یہ بھائی جب ان کو سمجھایا جاتا ہے تو یہ اپنے کام کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ایک بات پیش کرتے ہیں۔ وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ رقیہ ہم جو کر رہے ہیں یہ دراصل لوگوں کو توحید کی دعوت دینے اور شرک سے ڈرانے دور کرنے کا ایک وسیلہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ رقیہ کرنا کب سے دعوت اللہ کا وسیلہ بن گیا؟ رقیہ کرنا دعوت کا وسیلہ کب بن گیا؟ دعوت کا منہج کب بن گیا؟ کیسے اس چیز کو دعوت کا وسیلہ مانا جا سکتا ہے؟ کیا کہتے ہیں وہ؟ کہتے ہیں بھئی ہم جب علاج کرنے کے لیے جاتے ہیں یا کہ کوئی علاج کرنے کے لیے ہمارے پاس آتا ہے، مرد ہو عورت ہو کوئی بھی ہو، تو ہم اس کے گلے میں تعویذ ہوتی ہے تو اس تعویذ کو ہم سمجھا بجھا کر کے کاٹ دیتے ہیں، ہے نا؟ مثال کے طور پر اس کے ہاتھ میں دھاگا بندھا ہوا ہے، پیر میں دھاگا بندھا ہوا ہے، گردن میں کوئی چیز، ہم اس کو کاٹ دیتے ہیں، اس کو ہم سمجھاتے ہیں۔ تو ہم یہ صرف رقیہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ رقیہ کا جو ہم کام شروع کیے ہوئے ہیں دراصل اس میں توحید کی دعوت کا کام بڑا ہے، اس میں شرک سے تعویذ وغیرہ کاٹنے کا کام بڑے پیمانے پر ہوتا ہے۔ یہ وہ مبرر پیش کرتے ہیں، وجہ جواز، کہ اس سے ہمارا یہ کام درست ثابت ہوتا ہے۔ تو اس کا بھی جواب وہی ہے، اس کا بھی جواب وہی ہے کہ اس پر کوئی دلیل نہ سلف کے، نہ اللہ کے کلام میں ہے، نہ نبی کی سنت میں ہے، اور نہ ہی سلف کی سیرت اور ان کی زندگی میں۔ اس لیے اسے ہم وسیلے دعوت نہیں بنا سکتے، اسے ہمارے لیے یہ طریقہ رقیہ کو جائز کرنے کے لیے نہیں بن سکتا۔ پھر ایک دوسری خطرناک بات ہے، وہ یہ ہے کہ ایک طرف اگر کوئی رقیہ کرنے والا اگر تعویذ کا دھاگا کاٹ بھی دیتا ہے نا، تو وہ اپنی ذات سے اس مریض کو جوڑ بھی دیتا ہے، اس مریض کو اپنی ذات سے جوڑ بھی دیتا ہے، یعنی یہ ذہن بنا دیتا ہے کہ میرے پاس آئے، میں نے رقیہ کیا تو ٹھیک ہو گیا، یا مجھ سے علاج کرایا، میں نے رقیہ کیا، 2 ہفتے گیا، 4 ہفتے گیا، 6 ہفتے گیا، اور ہم نے رقیہ کیا، دم کیا تو مریض کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا۔ جبکہ اس سے پہلے اس کے باپ نے پڑھا، اس کے بھائی نے پڑھا، اس کی بیوی نے پڑھا، اس کے بچوں نے پڑھا، پڑوسی نے پڑھا، امام صاحب نے پڑھا، مقامی بہت سارے علماء نے پڑھایا، لیکن کسی سے آرام نہیں ہوا۔ مجھے بلایا گیا، میں نے پڑھا تو آرام ہو گیا۔ تو اگر ایک تعویذ کاٹا تو دوسری تعویذ گلے میں ڈال دیا کہ نہیں ڈال دیا اپنی؟ تو فائدہ کیا ہوا اس تعویذ کے کاٹنے کا؟ اس لیے یہ سب سے خطرناک مسئلہ ہے کہ لوگوں کا عقیدہ رقیہ کرنے والے پر بن جائے کہ اس کے پڑھنے سے آرام ہوتا ہے، اس کے دم کرنے سے آرام ہوتا ہے۔ اور ایسا کتنی مرتبہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شفا دینے والا ہے، کسی نے بھی دم کر دیا یا اس دم کا کوئی اثر نہیں ہوا، ایسی اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو شفا دے دی۔ لیکن اگر کوئی اسے بنیاد بنا لے کہ فلاں کی وجہ سے شفا ملی ہے، تو آپ بتائیے کہ اس میں شرک کی آمیزش اور ملاوٹ کا شائبہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس شخصیت کو مؤثر مانا جا رہا ہے کہ نہیں مانا جا رہا ہے؟ اس لیے یہ عقیدہ بھی کیا ہے؟ بڑا خطرناک ہے، اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال آخر میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خلاصہ کلام وبالجملہ، یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو جانے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی چیز جو امت کو جنت سے قریب کرنے والی ہو، ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نہ بتائی ہو۔ جو بھی جنت میں لے جانے والی، جنت سے قریب کرنے والی چیز ہے، نبی نے اپنی امت کو بتا دیا ہے، کچھ چھوڑ کے نہیں گئے ہیں۔ ایسی چیز نہیں ہے جو جہنم سے دور کرنے والی ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان نہ کر دیا ہو کہ یہ چیز انسان کو جہنم کی طرف لے جائے گی،
या जहन्नम से दूर कर देगी, जन्नत से दूर कर देगी, जन्नत की तरफ ले जाएगी, सारी बातें बयान कर दी हैं। कहते हैं इसी से ये बात भी मालूम पड़ती है कि अगर ये समा की मजलिस, कव्वाली की मजलिस, अगर ये वाकई मसलहत की चीज़ होती, उम्मत के हक़ में खैर और भलाई की चीज़ होती, तो नबी अल्लाह तबारक व तआला ने और उसके रसूल ने इसे ज़रूर मशरू किया होता, इसे शरीयत का हिस्सा बनाया होता, शरीयत में इसे रखा होता। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला का दीन मुकम्मल हुआ है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आयत करीमा बिल्कुल वाज़ेह है कि दीन मुकम्मल हो चुका है, कुछ बाकी नहीं है। और इसी चीज़ को पढ़ करके, इसी आयत करीमा को पढ़ करके अब्दुल्ला हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ग़ालिबन कहा करते थे, फमा बक़िया बादल कमाली इल्ला नक़्स, या फमा बादल कमाली इल्ला नक़्स। जब दीन मुकम्मल हो चुका है तो अब कुछ बढ़ाने की नौबत तो आ नहीं सकती है, पहले से कंप्लीट है वो, इसलिए अब क्या रहेगा? अगर होगा तो क्या होगा? उसमें कमी वाक़ई होगी, यही हो सकता है। तो साफ साफ कहते हैं कि जब भी आदमी है ना, इसके अंदर अपने दिल के लिए कोई चीज़ फ़ायदे की महसूस करे, किसी भी चीज़ में, चाहे कव्वाली हो या कव्वाली के अलावा कोई और ज़रिया हो, और आदमी ये महसूस करता हो कि इस काम को करके दिल को फ़ायदा हासिल हो रहा है, ये चीज़ दिल के लिए नफ़ा बख्श है, इससे दिल मुतासिर होंगे, इससे दिल खींच करके आएंगे, लोग कबूल करेंगे, ऐसी चीज़ जहाँ भी पैदा होती हो, ऐसी बात या ऐसी सोच पैदा होती हो, तो क्या कहते हैं इसी के साथ साथ उसे उसकी कोई दलील ना मिलती हो। ये बात तो आती हो समझ में कि इससे दिल के लिए नफ़ा बख्श है, दिल के लिए मुफीद है, मुअस्सिर है, लेकिन उसे उसकी कोई दलील कुरान और सुन्नत में ना मिलती हो, तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? उसे उसकी तरफ कोई भी तवज्जो नहीं करनी चाहिए, कोई तवज्जो नहीं करनी चाहिए। ये बहुत खुलासे की बात है जो शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने कही। अच्छा, उसके बाद सहल बिन अब्दुल्लाह तुस्तुरी जो हैं, इनका एक कौल नकल किया है उन्होंने। क्या कहते हैं वो? कुल्लु वजदिन ला यशहदु लहुल किताब व सुन्नतु फहुवा बातिल। वजद, अब उस पर तफसील है, सूफियों की एक इस्तिलाह है, सूफियों की एक इस्तिलाह है वजद। उसका जो माना है वो ये है कि दिल मचल उठे, दिल क्या हो? दिल मचल उठे, दिल के अंदर अजीब कैफियत तारी हो जाए, दिल की दुनिया बदल जाए, उसके अंदर रुझान आ जाए, उसके अंदर ऐसी जिंदगी महसूस हो जाए कि अब मैं महसूस कर रहा हूं एक नई चीज जो इससे पहले महसूस नहीं कर रहा था। तो वजद उसको वो लोग कहते हैं, ये लोग सूफिया इसको क्या कहते हैं? वजद कहते हैं। ये तो हमने ऐसे ही आपके सामने बिल्कुल सरसरी कह दिया, उनके यहाँ बाकायदा एग्जैक्ट उसकी डिफिनीशन है, उसकी तारीफ है, जिसको वो वजद कहते हैं। वजद है, हाल है ना, ये सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर, तो कहते हैं कि हर वजद यानी दिल की कैफियत की तब्दीली, हर वो मौका जब दिल में तब्दीली महसूस हो, दिल की कैफियत बदलती हुई समझ में आ रही हो, लेकिन किताब व सुन्नत उसकी गवाही ना दे रहे हो, तो वो वजद बातिल है। समझ रहे हैं? यानी इसका कोई एतबार नहीं कि फला चीज की वजह से, फला बात की वजह से, फला काम की वजह से दिल के अंदर क्या हो रहा है? कैफियत तब्दील हो रही है, दिल के अंदर तब्दीली पैदा हो रही है। तो इससे मुतासिर नहीं हुआ जाएगा कि अब ये काम भी करेंगे तो ये काम हो जाएगा, ऐसा तरीका अख्तियार किया जाए तो दावत का काम आसान हो जाएगा, ऐसा तरीका अख्तियार कर लिया जाए तो लोग ज्यादा कबूल करेंगे, करीब आएंगे। तो कहते हैं हर वजद जिस पर किताब और सुन्नत गवाह न हो वो बातिल है। समझ रहे हैं ना? एक कायदे की तरह से ये कौल कैसा है? एक कायदे कुल्लिये के तौर पर है कि कोई भी वजह जिसकी कोई दलील ना हो किताब और सुन्नत में, वो बातिल है। तो दिल में कोई भी चीज आए और उसके बाद उसकी कोई दलील ना हो तो क्या होगा? वो बातिल होगा। खत्म कर लेते हैं 1-2 मिनट में। अल्लामा दारानी रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल है, वो कहते हैं इन्नहु लतलुम्मु बिक़ल्बि नुक्ता, कहते हैं मेरे दिल में लोगों के नुक्तों में से कोई नुक्ता मेरे दिल में पैदा होता है। यानी लोगों के बहुत सारे नजरियात हैं, लोगों की बहुत सारी सोच है जो उनके दिलों में आता है। कभी कभी उनके दिलों में आने वाली कोई चीज मेरे भी दिल में आ जाती है।
کہتے ہیں فلا اقبلھا، لیکن میں اسے قبول نہیں کرتا، دل میں آتی ہے لیکن میں اسے ہضم نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا ہوں، الا بشاہدین عدلین، الا بشاہدین عدلین، جب تک کہ دو عادل گواہ نہ ہو۔ دو عادل گواہ کون سے ہیں؟ الکتاب والسنہ، کتاب و سنت کے جب تک عادل گواہ نہیں ملتے ہیں، دل میں آنے والی بات کو میں اندر جگہ نہیں دیتا، اور جب قبول نہیں کرتا ہوں کیا مطلب ہے؟ میں اسے جھڑک دیتا ہوں، دل سے باہر نکال دیتا ہوں، اس کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتا۔ خیر، کہتے ہیں شیخ کی جو انہوں نے کہا ہے کہ جو جب اپنے دل کے اندر دل کے لیے کوئی چیز نفع بخش محسوس کرے اور اس کی کوئی دلیل کتاب و سنت سے نہ ہو تو اسے رد کر دینا چاہیے، وہ باطل جو ابھی بات گزری اس سے پہلے نا، اس کے بارے میں کہتے ہیں شیخ عبدالسلام برجس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس میں ان لوگوں پر سخت رد ہو رہا ہے، ان لوگوں کی شدید تردید ہو رہی ہے جو لوگ دعوت کے نام پر ڈرامے کو جائز قرار دیتے ہیں۔ تمثیل، ڈرامے کے بارے میں اس سے پہلے بھی کہیں گفتگو ہوئی ہے تھوڑی سی، تو تمثیل جو ڈرامہ جس کو کہتے ہیں نا، ابھی بات چل رہی تھی حسن بننا اور ایسے ہی اخوانیوں کی، فرقہ اخوان المسلمون کی، اب یاد رکھیں کہ ان کے ہاں ڈرامے کا بہت بڑا نظام ہے، ڈرامے کا بہت بڑا نظام ہے، جب وہ سرمائی گرمائی ٹور کرتے ہیں تو اس میں ڈرامے بھی بہت سارے ہوتے ہیں۔ خیر، تمثیل کو آج بہت سارے لوگوں نے دعوت کا وسیلہ، دعوت کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ اس پر اس سے پہلے بہت تفصیلی گفتگو ہوئی ہے، مثالیں بھی دی گئی ہیں کہ ڈرامے کے اندر وہ رول کرنا بھی شامل ہے، جو رول کیا جاتا ہے ویڈیو کی شکل میں۔ سود حرام ہے ثابت کرنے کے لیے ایک آدمی کو تیار کیا جائے کہ وہ سود کھانے والا بنے، دوسرے آدمی کو تیار کیا جائے سود کھلانے والا بنے، تیسرے عالم کو تیار کیا جائے جو ان کو نصیحت کرنے والا بنے، اور اس کے بعد اس کو فلمی شکل میں ڈال دیا جائے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اسی کا حصہ ہے، یہ سب اسی کا حصہ ہے۔ اگر قرآن کی آیت پڑھنے سے نصیحت نہیں ہوگی کسی کو، اور سنت کی حدیثیں وعیدیں پڑھنے سے نصیحت نہیں ہوگی، تو اس ڈرامے سے اور فلمی ان کلپس سے کبھی کسی کو نصیحت نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے وہ صرف منورنجن کی حد تک رہ جاتا ہے، انجوائمنٹ کی حد تک رہ جاتا ہے۔ اور ہم نے اس سے پہلے یہ بھی کہا تھا کہ اس سے بھی قطع نظر کہ وہ رول کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر تو وہ داڑھیاں موڈ کر کے آتے ہیں۔ اگر وہ ایک طرف یہ بتا رہا ہے کہ سود حرام ہے، دوسری طرف یہ بھی پیغام دے رہا ہے کہ داڑھیاں موڑنا صحیح ہے، دیکھنے والا کیا محسوس کرے گا؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایسی بہت ساری چیزیں اس کے اندر، اور بہت سارے ایسے بڑے ڈرامے ہوتے ہیں جس کے اندر عالمی طور پر معروف لوگ ہوتے ہیں جو غیر مسلم ہوتے ہیں، کفار، یہودی، عیسائی، کرسچن، شیعہ، رافضی، جو دنیا میں بڑے بڑے اداکار کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ بڑے ڈراموں میں، بڑے فلموں میں ان کی خدمات کو لیا جاتا ہے، اور جب ان کی آپ ہسٹری کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اصلاً میں مسلمان نہیں ہے، وہ کرسچن ہے، بہت بڑا فلم ایکٹر ہے، بہت بڑا ڈرامے والا آدمی ہے وہ۔ ایسے لوگوں کو لیا جاتا ہے۔ تو یہ مزید منکرات ہیں، برائیاں ہیں، جس کے ساتھ آدمی بار بار گھلتا ملتا ہے، بار بار جس کو سنتا ہے، دیکھتا ہے، کہیں نہ کہیں متاثر ہوتا ہے، یا کہیں نہ کہیں اس کے بارے میں دل کی نفرت کمزور ہوتی ہے۔ اور یہ عقیدے کا سب سے بڑا خسارہ ہے کہ آدمی کو شرک سے، مشرکین سے اور منکرات سے جو نفرت دل میں ہونی چاہیے وہ کیا ہو جائے؟ کم ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ انکار منکر کے حوالے سے اس چیز کو آخری درجہ بتایا گیا ہے۔ انکار منکر کا پہلا درجہ کیا ہے؟ ہاتھ سے روک دے، نہیں ممکن ہے زبان سے ٹوک دے، نہیں ممکن ہے دل کے اندر برا سمجھے۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ سب سے کمزور ایمان کا درجہ ہے۔ تو اب یہ آخری درجہ ہے کہ دل میں منکر سمجھے، لیکن اگر بار بار سننے دیکھنے سے اگر یہ دل کے اندر نفرت بھی کم ہو تو وہ جو اضعف الایمان ہے نا، یہ ختم ہو جائے گا۔ پھر وہ باقی بچے گا جو اللہ کے نبی نے دوسری حدیث میں بیان فرمایا، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان، کہ اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی دل کے اندر ایمان باقی نہیں بچے گا۔ تو یہ کتنا بڑا منکر ہے۔ خیر، تو صاف ایک مسئلہ یہ بھی آ گیا۔ اب آپ کو جدید وسائل دعوت کے نام پر دو تین باتیں آئی نا۔ ایک بات تو وہ ہو گئی ہے نا جو شیخ نے وجد اور قوالی کی بات بیان کی، دوسری بات آ گئی رقیہ وغیرہ کا جو آج ہمارے بیچ میں طریقہ چل رہا ہے، تیسرا جو ہے یہ ڈرامے کا۔ یہ تین باتیں بطور مثال آپ کے سامنے آ گئیں۔ صاف بات ہے کہ اس سے گرچہ کچھ لوگوں کو ہے نا مطلب دلوں کو قریب کرنے والی کوئی پہلو اس کے اندر پایا جاتا ہو، لیکن اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کہ اس لیے کہ ایسا کوئی طریقہ ہمارے اسلاف کے اندر نہیں پایا جاتا ہے۔
اس لیے بہرحال آخری بات سے کہہ رہے ہیں ہمارے لیے کہتے ہم یہ کہہ رہے ہیں ضروری ہے کہ دعوت کے جو وسائل ہوں وہ توقیفی رہیں، دعوت کے وسائل توقیفی رہیں، جیسے جیسے اللہ کے نبی نے دعوت دی، صحابہ نے دعوت دی، اسی طرح سے ہم بھی دعوت دیں، اس کے آگے باہر جانے کی کوشش نہ کریں۔ کہتے ہیں اس کے اندر کوئی ایسا طریقہ نہ نکالا جائے جو اللہ کے نبی اور صحابہ کے زمانے میں نہ تھا، صرف اسی طریقے پر چلا جائے جس پر اللہ کے نبی کے صحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام چلتے رہے ہیں۔ یہ ہماری سب سے بنیادی ذمہ داری ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یہ سلفی دعوت کے اصولوں کے ضمن میں تیسرا اصول بیان کر رہے تھے شیخ۔ وہ کیا تھا؟ جو ہم نے علم حاصل کیا ہے، اس پر عمل کیا ہے، اب اس کی دعوت دینی ہے۔ اور آگے بات آئے گی کہ اس دعوت میں پرائرٹی عقید توحید کو ہوگی۔ اس کے بعد اگلا 5واں آئے گا، اس میں پرائرٹی نبی کی سنت کو ہوگی۔ یعنی بنیادی طور پر دعوت میں کیا لانا ہے؟ سب سے پہلے توحید اور نبی کی سنت کی دعوت کو آگے سب سے زیادہ اس کو ہمیں ذریعہ ہونا چاہیے، توقیفی ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں بہت بنیادی ہیں۔ اگر آپ ان تمام چیزوں کو سماج میں ہے نا ڈھلا ہوا، برتا ہوا اگر آپ دیکھیں گے تو آپ محسوس کریں کہ سماج کا حال کیا ہوگا، سماج کتنا ستھرا ہوا ہوگا۔ عہد رسالت، عہد صحابہ کا جو منظر ہم سیرت میں پڑھتے ہیں، آپ تصور کر کے دیکھیں کہ اگر علم کی روشنی میں دعوت دی جائے آج بھی اس دور میں، اور وسائل دعوت کا استعمال وہی کیا جائے جو اللہ کے کلام، نبی کی سنت، صحابہ کے ہاں ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارے انحرافات، یہ سارے فرقے اور یہ ساری آزاد روی اور یہ دنیا داری اور یہ ظاہر پرستی، یہ سب کیا ہو جائے گی؟ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سلفی دعوت کے اصولوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان اصولوں کے ساتھ ہی ہمیں ہر اصول کو برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔